الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، آج احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے رسول مومنوں سے فرما دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اپنے پیارے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے بندوں تک پہنچائے۔ ان احکامات میں آج یہ حکم آپ تک پہنچایا جا رہا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے میرے رسول مومنوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں خود کچھ نہیں کہتا، جو مجھے رب فرماتا ہے میں وہی بولتا ہوں، وہی تم تک بات پہنچاتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم رسول پاک کے لیے۔ کوئی اللہ کا مومن بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کوئی حکم دے اور رسول پاک اس پر عمل نہ کرے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو معلوم چلا یہ پہلے رسول پاک کو حکم ہے اے میرے محبوب مومنوں سے فرما دیں وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں۔ ہمارے پیارے رسول نبی پاک نے پہلے خود اس آیہ مبارکہ پر عمل کیا۔ آپ نے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ حدیث پاک ہے اللہ کے محبوب ایک کنواری عورت سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، آنکھوں کو جھکانا اس کے اندر کیا حکمت اور دانائی ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نجات چاہتا ہوں، میں بخشش چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، تو نجات پا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے محبوب نے فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے جب یہ شہوت سے دیکھتی ہے، زبان زنا کرتی ہے جب یہ شہوت سے کلام کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں جب شہوت سے چھوتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں جب گندے ارادے سے بندہ چل کے جاتا ہے، فرج اس کی تکمیل کر دیتا ہے یا تکذیب کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک اللہ کے محبوب نے فرمایا جس آنکھ نے شہوت سے دیکھا ہوگا روز قیامت ان آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے ایک بار شہوت سے دیکھا ہوگا اسے 40 سال تک جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔
یہ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، غور سے سنیں تاکہ قرآن و حدیث دل میں اتر جائے، ہم گناہ سے بچ سکیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر سکے۔ رسول پاک نے فرمایا جس آنکھ نے ایک بار شہوت سے دیکھا ہوگا 40 سال تک جہنم کا عذاب اسے دیا جائے گا۔ یہ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا ایک ذرہ اس مقام پر رکھا جائے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور کسی آدمی کو اس مقام پر کھڑا کیا جائے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جہنم کی آگ کا ایک ذرہ اس کو جلا کے راکھ کر دے گا۔ حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا، اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی نفسا نفسی پکارتا ہوگا، اپنی جان کی خیر چاہتا ہوگا۔ جہنم کی آگ جہنم سے نکل کر گناہ گاروں کو ایسے چنے گی جس طرح مرغی دانے چنتی ہے، ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں کھینچتی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر کوئی اپنی جان کی خیر مانگتا ہوگا، نفسی نفسی پکارتا ہوگا، تیرے میرے پیارے رسول امتی امتی پکارتے ہوں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب میں اپنی امت کی پکار سنوں گا، میں آگ اور اپنی امت کے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا۔ جبریل امین عرض کریں گے یا رسول اللہ، یہ اللہ کے حکم سے جہنم کی آگ نکل کر گناہ گاروں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں کھینچ رہی ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کے حکم سے یہ آگے بڑھ رہی ہے، ایسے نہیں ہٹے گی۔ نبی پاک نے رو کے فرمایا اگر یہ میری امت کو پکڑنا چاہتی ہے، میری امت کو جہنم میں کھینچنا چاہتی ہے، میں بھی اپنی امت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنی امت پر اس کو نہیں بڑھنے دوں گا۔ حدیث پاک ہے جبریل امین علیہ السلام ایک مشکیزہ لائیں گے، اس مشکیزے میں پانی ہوگا، عرض کریں گے یا رسول اللہ اس مشکیزے کے پانی کے چند قطرے آپ چلو میں لے کے جہنم کی آگ طرف پھینکیں اور اللہ کی حکمت کو دیکھیں۔ حدیث پاک ہے اللہ کے محبوب اپنے چلی میں اس مشکیزے سے چند قطرے پانی کے لیں گے، لے کے جہنم کی آگ طرف پھینکیں گے۔ جہنم کی آگ جتنا فاصلہ 500 سال تک بندہ مسلسل چلے، جتنا فاصلہ طے کرے جہنم کی آگ ان قطروں سے اتنا پیچھے ہٹ جائے گی۔ نبی پاک فرمائیں گے جبریل یہ میں نے کیا دیکھا؟ جبریل امین عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ لوگ جب ان سے گناہ ہو جاتا تھا، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی تھی، اللہ کے خوف سے وہ رویا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ وہ آنسو ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، کون اللہ کا بندہ ایسا ہے جو معصوم ہونے کا دعویٰ کرے، پاک ہونے کا دعویٰ کرے؟ ہم پاک تو ہیں ہی نہیں۔ پھر یہ گناہ جو ہو گئے ان کا حل کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ موت آئے توبہ کا در بند ہو جائے، اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لیں، اللہ کے حضور میں خدا کے خوف سے آنسو بہا دیں تاکہ اللہ رب کریم ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے حشر کا دن ہوگا، ایک شخص کے اعمال تو لے جائیں گے، ان کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ کا پڑا بھاری ہو جائے گا، وہ مایوس ہو جائے گا، میرے گناہ زیادہ، گناہ کا پڑا بھاری ہو گیا، اب یہاں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ؟ رسول پاک فرماتے ہیں مایوس ہو کر وہ خود ہی جنت طرف چل کھڑا ہوگا۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں اس کو پکڑ کے واپس لاؤ۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ گناہگار جو اپنے نامہ اعمال کو تلتا دیکھ چکا ہوگا، گناہ کا پڑنا اس کا بھاری ہو چکا ہوگا، وہ مایوس ہو کے جہنم تر جانے والا، فرشتے اس کو پکڑ کے واپس لائیں گے۔ رب حکم دے گا میرے فرشتوں، یہ گناہ جس کی وجہ سے گناہ کا پڑنا بھاری ہو گیا، اے میرے فرشتوں جب اس سے یہ گناہ ہوئے تھے میرے خوف سے یہ رویا کرتا تھا، میرے خوف سے آنسو بہایا کرتا تھا، یہ مجھ سے ڈر گیا تھا، وہ آنسو جو میرے خوف سے بہتے تھے ان میں سے ایک آنسو لے آؤ اور نیکی کے پڑے میں رکھو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے بہہ گیا تھا وہ لا کر نیکی کے پڑے میں رکھیں گے، اس کا وزن ساتوں زمین ساتوں آسمانوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ جب وہ پڑے میں رکھیں گے نیکی کا پڑا بھاری ہو جائے گا، وہ ایک آنسو اس کی بخشش کا وسیلہ بن جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رجوع کرنے والے خوش نصیب ہیں، توبہ کرنے والے خوش نصیب ہیں، جو اللہ سے ڈر جائیں وہی خوش نصیب ہیں۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا، ایک صحابی رسول مسجد نبوی جا رہے تھے، رستے میں ایک نبی پاک کا غلام صحابی اس کے دروازے پر کوئی کپڑا لٹک رہا تھا، ہوا سے کپڑا اڑ گیا، دروازہ ننگا ہو گیا، اس نے اس گھر میں جھانک کے دیکھا تو سامنے گھر کی عورت موجود تھی، اس پہ نظر پڑ گئی۔ اب اس کے دل میں خیال آیا اگر اللہ نے میرے نبی کو آگاہ کر دیا کہ میں نے فلاں مومن کے گھر میں جھانکا ہے، اس کی عورت کو دیکھا ہے، میں خدا کے رسول کو کیسے منہ دکھاؤں گا، ساری زندگی نبی پاک کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ روتا ہوا یہ مسجد نبوی نہیں گیا بلکہ مدینہ منورہ سے باہر نکل گیا، ایک غار میں جا کے سر سجدے میں رکھ کے رونے لگا، دن کو بھی روتا تھا رات کو بھی روتا تھا، اور بار بار کہتا تھا یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اگر تو نے میرا گناہ میرے نبی کو بتا دیا وہ آگاہ ہو گئے، میں ساری زندگی اپنے نبی کے سامنے جانے کے لائق نہیں بچوں گا۔ خدا کی قسم یقین جان، جس کو شرم آ جائے اپنی ماں سے، شرم آ جائے اپنے ابو سے، شرم آ جائے اپنے مرشد سے، شرم آ جائے اپنے نبی سے، شرم آ جائے اپنے رب سے، ان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور جو شرم کرنا چھوڑ دے ان کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ بار بار رو کے عرض کرتا ہے یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اگر میرے نبی کو تو نے میرے گناہ سے آگاہی دے دی، میں تو ساری زندگی اپنے نبی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گا۔ تیسرا دن تھا، نبی پاک مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، جبریل امین آ گئے، اللہ کا سلام پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فلاں صحابی کہاں ہے؟ نبی پاک نے فرمایا 3 دن ہو گئے میں اسے جماعت میں نہیں پاتا۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ وہ مسجد نبوی آ رہے تھے، راستے میں ایک مومن کے مکان کا پردہ ہوا سے ہٹ گیا، انہوں نے اندر جھانک کر دیکھا، اس عورت پر نظر پڑی جو اس گھر کی عورت تھی، یہ نظر پڑتے ہی اتنا دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا، وہ روتا ہوا مدینہ منورہ سے باہر نکل گیا، یا رسول اللہ یہ 3 دن بیت گئے، دن رات روتا ہے، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، وہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتا ہے یا اللہ اگر میرے نبی کو میرے گناہ کا پتہ چل گیا تو میں تو اپنے نبی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا، یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے اس کا رونا، اس کا تڑپنا، آنسو بہانا قبول کر لیا۔ میں اللہ کا پیغام لایا ہوں، اسے بلائیے اور کہہ دیجئے
اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا، آپ بھی اس کو معاف فرما دیں۔ اللہ کے محبوب نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا، جاؤ جا کے اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ یہ دونوں اصحاب اس مقام پر پہنچے، ایک چرواہے کو دیکھا، پوچھا ایسا کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہے؟ کہا میں تو ایسے بندے کو نہیں جانتا، لیکن یہ جو سامنے تم غار دیکھتے ہو اس کے قریب جا کے سنو، اندر کوئی روتا ہے، گڑگڑاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ اگر میرا گناہ میرے نبی کو پتہ چل گیا میں تو نبی پاک کو منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گا۔ جب رات آتی ہے غار سے باہر آ کے ایسے روتا ہے، جب دن آتا ہے غار کے اندر روتا ہے۔ دونوں اصحاب وہاں پہنچے، اس کا سر سجدے میں ہے، اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے یا اللہ میری اس خطا کو معاف کر دے، میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ دونوں اصحاب نے سلام پیش کیا، وہ رو کے کہتا ہے میرا گناہ میرے نبی کو پتہ چل گیا۔ سلمان فارسی عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیں اس کا تو پتہ نہیں، لیکن نبی پاک نے تجھے بلایا ہے، اللہ کا کوئی پیغام سنانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس حال میں اپنے نبی کے سامنے نہیں جا سکتا، کسی نماز میں لے چلو، میں آپ کی اقدام نماز پڑھوں گا، پھر رسول پاک کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ حدیث پاک ہے، آپ تمام نماز پر پہنچے، نبیوں کے امام نے امامت کی، رسول پاک نے نماز پڑھائی، اس نے بھی پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو نبی پاک نے عمر فاروق کو دیکھ کے فرمایا میں نے تمہیں اس شخص کو بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ عرض کی آقا مسجد نبوی میں کونے میں دیکھیے وہ جو بیٹھا ہوا رو رہا ہے، یہ وہی شخص ہے جس کو آپ نے بلانے کے لیے حکم دیا تھا۔ میرے محبوب نے اسے قریب بلا کے فرمایا اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے، جا میں نے بھی تجھے معاف کیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے لیے حکم ہے یہ یا آپ حکم ہے؟ محبوب پاک نے فرمایا قیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے حکم ہے، جس سے خطا ہو جائے وہ اللہ سے سچی توبہ کر لے، آنسو بہائے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، چشمہ کہتے ہیں جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے، آنکھ کو بھی چشم کہتے ہیں، آنکھ میں بھی پانی ہوتا ہے، چشمے میں بھی پانی ہوتا ہے۔ آنکھ کا پانی اگر بہہ جائے یہ گناہوں کو دھو کے پاک کر دیتا ہے، چشموں کا پانی ظاہری غلاظت کو دور کرتا ہے، آنکھ کا آنسو باطن کی غلاظت کو دور کر دیتا ہے۔ چشمے کا پانی فانی ہے، یہ آنکھ کا آنسو فانی نہیں، روز قیامت نیکیوں کے ساتھ تلے گا۔ اللہ ہم پہ کرم کر دے، اللہ کے خوف سے توبہ کرنا سکھا دے، آنکھ سے آنسو بہنا سکھا دے، تیہی رحم کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، رسول پاک کا فرمان ہے جس آنکھ سے آنسو بہتا ہے رب نے اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ خوف الہی سے ہمارے دل کانپ جائیں اور سچی توبہ کی توفیق عطا ہو جائے۔ وما توفیق الا باللہ۔